نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المدثر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آپ کو یاد ہوگا کافی عرصے سے ہم جو ابتدائی وحییں ہوئی ہیں حضور پر ان کا مطالعہ کر رہے تھے۔ 4 سورتیں، سورۃ العلق، سورۃ القلم، سورۃ المزمل، سورۃ المدثر۔ سورۃ المدثر کا یہ آخری حصہ رہ گیا تھا، اگرچہ ابتدائی اس کی آیات پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ کلا والقمر میں بیان کر چکا ہوں، اس میں چند آیات میں بعثت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے کہ آپ سے پہلے وحی کی روشنی دنیا میں بس اتنی رہ گئی تھی جتنی کہ رات کے چاند کی ہوتی ہے۔ وہ سورج جو ہے اس کی روشنی موجود نہیں رہی تھی۔ 600 برس گزرے ہیں کہ کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا، حضرت عیسیٰ کے بعد سے لے کر علیہ الصلاۃ والسلام حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گویا کہ کلا والقمر، یہ اس دوران میں صرف چاند کی روشنی جیسے، ظاہر بات ہے کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات باقی رہی ہیں اور حضور کے زمانے تک موحدین بھی موجود رہے، یعنی یہ کہ جو سینٹ پال کا مذہب تھا اگرچہ غالب تو وہی ہو چکا تھا عالم عیسائیت پر، خاص طور پر جب کہ 4 صدی عیسوی کے آغاز میں جب رومن ایمپرر کانسٹنٹائن جو ہے عیسائی ہو گیا اور پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی، اور اس کے بعد سے جو ہے ان کے عقائد مرتب ہوئے باقاعدہ ایک کاؤنسل آف نیقیہ میں، تو وہاں تثلیث اور یہ کہ شریعت موسوی ختم، اس طرح کے تمام معاملات جو ہیں حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے بالکل منافی ان کا فیصلہ ہوا۔
تو اگرچہ اکثر عیسائی جو ہے وہ بھٹک چکے تھے، لیکن یہ کہ کچھ آثار جیسے چاند کی روشنی ہو باقی تھے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے بحیرہ راہب تھا جس نے حضور کو پہچان لیا تھا جب ابو طالب کے ساتھ سفر پر گئے تھے، ایک تجارتی سفر پر، بچے تھے، پہچان لیا تھا کہ یہ وہی بچہ ہے، اسی کو نبی بننا ہے، نبی آخر زمان۔ اس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ اسی طریقے سے ایک راہب ہی نے راستہ بتایا تھا حضرت سلمان فارسی کو، انہیں ان کے والد نے گھر سے نکال دیا تھا، ایران میں پیدا ہوئے تھے، باپ آتش کدے کا پجاری تھا، انہوں نے انکار کیا، میں اس آگ کو جس میں ایندھن ہم خود ڈالیں تو جلے اور اس کو میں پوجوں، پھر گھر سے نکال دیے گئے، جیسے حضرت ابراہیم سے کہہ دیا ان کے والد نے واہجرنی ملیہ، دفع ہو جاؤ میری نگاہوں کے سامنے سے ورنہ میں تمہیں رجم کر دوں۔ اسی طریقے سے یہ بھی گھر سے نکلے۔ حضرت ابراہیم بھی عراق میں پیدا ہوئے تھے، پھر شام گئے، یہ ایران میں پیدا ہوئے تھے اور شام گئے، بہت پیرلل ہے معاملہ سلمان فارسی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اور یہی وجہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ سلمان و منا اہل البیت، یہ سلمان جو ہے یہ تو ہمارے اہل بیت میں شامل ہے، یہ درجہ ان کو دیا۔ بہرحال وہ بھی پھر ایک راہب کے پاس گئے، عیسائی ہو گئے، ظاہر بات ہے اس وقت کا اصل مذہب اسلام جو ہے عیسائیت تھا۔ پھر وہ عیسائی کا انتقال ہوا، راہب کا، اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ میری تو ابھی علم کی پیاس جو ہے اسے سیری حاصل نہیں ہوئی، کہاں جاؤں؟ اس نے ایک اور راہب کا پتہ دیا، وہاں جاؤ۔ وہاں گئے، اس کی بھی جب انتقال کا وقت ہو گیا، ان سے پھر وہی بات کہی۔ اس نے کہا کہ میرا علم بتاتا ہے کہ جنوب کی طرف کھجور کی سرزمین میں نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے۔ گو اینڈ ٹرائی یور لک، جاؤ، اتنے ہی تم متلاشی حق ہو، طالب حق ہو تو جاؤ، سفر کرو۔ وہ سفر اختیار کیا ہے مدینے کے قافلے کے ساتھ۔ قافلے پر ڈاکہ پڑا، ڈاکوؤں نے گرفتار کر کے غلام بنا کر بیچ دیا، لیکن خریدنے والا مدینے کا ایک یہودی تھا۔ اس طرح مدینے میں خبر آ رہی ہے اب یہاں کہ مکے میں کسی نے اعلان کیا ہوا ہے، لیکن ان کے پاؤں میں تو بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں غلامی کی، یہ تو نہیں جا سکتے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ پیاسا جایا کرتا ہے کنویں کے پاس، کبھی کنواں بھی آتا ہے پیاسے کے پاس۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں مدینہ منورہ، بار میں سے بتا رہا تھا کہ اس قسم کے لوگ موجود تھے۔ نجاشی جس نے مسلمانوں کو پناہ دی عیسائی تھا۔ یہ تعلیم ابھی باقی، اگرچہ بائی اینڈ لارج تقریباً پوری عالم عیسائیت جو ہے وہ مشرک ہو چکی تھی، حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، حضرت مریم کی بھی تصویریں انہوں نے لگائی ہوئی تھی، مجسمے لگائے ہوئے تھے، لیکن یہ کہ ابھی وہ چاند کی سی روشنی ابھی باقی تھی۔ لیکن اب فرمایا کلا والقمر واللیل اذ ادبر، اور جب کہ رات پیچ موڑ لے۔ اب یہ رات جو تھی تاریکی کی یا فترت وحی کی رات، جس میں کہ وحی نہیں آ رہی تھی، کوئی نبی نہیں تھا دنیا میں، یہ 600 سالہ رات جو ہے اب یہ اس نے پیچ موڑ لی، جا رہی ہے۔ والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جب کہ وہ روشن ہو جانا۔ یہ صبح روشن ہو جانا یہ نبوت محمدی کا ظہور ہے، بعثت محمدی کا ظہور ہے۔ اب جیسے سورج روشن ہو جاتا ہے صبح روشن ہو جاتی ہے، اس طریقے سے اب یہ عالم انسانیت روشن ہوگا نبی کی تعلیمات سے اور وحی کی تعلیمات سے۔ ان ھذا احدی الکبر، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ بہت بڑے واقعات میں سے ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ محمد کی بعثت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام واقعہ نہیں ہے، کبر لأحدی الکبر، بہت بڑے واقعات میں سے ہے۔ نذیرا للبشر، اب دیکھیے وہی لفظ پھر آ گیا، لوگوں کو خبردار کرنے والا۔
میں نے بالکل شروع میں آپ سے سب سورہ مدثر نے شروع کی تھی تو کہا تھا کہ نبی کے کام میں آغاز جو ہے انذار سے ہوتا ہے، اگرچہ بنیادی طور پر وہ مبشر بھی ہوتا ہے، نذیر بھی ہوتا ہے، بشارت دیتا ہے، جو حق کا راستہ اختیار کرے ان کے لیے بشارت، روح و ریحان و جنت نعیم، اور جو حق سے اعراض کرے، انکار کرے، منہ موڑ لے، تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، نفس پرستی کی وجہ سے، حمیت جاہلی کی وجہ سے، تو ان کے لیے اب نذیر ہے، خبردار کرنے والے ہیں کہ جہنم تمہارا منہ کھولے انتظار کر رہی ہے۔ لیکن شروع جب ہوتی ہے بات تو حق پرست ہوتے کہاں ہیں جن کو بشارت دی جائے؟ معاشرے پر تو کفر کا غلبہ ہے، شرک کا غلبہ ہے، لہذا ابتدا میں زیادہ زور انذار پر ہے۔ قم فانذر وربک فکبر، اور جیسے اس کے بعد وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ تو یہ سارا جو معاملہ ہے اس میں ابتدا یہاں پر بھی لفظ وہی آ گیا، نذیرا للبشر، خبردار کرنے والے انسانوں کو، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، ان کے لیے جو تم میں سے چاہے آگے بڑھ جانا یا چاہے پیچھے رہ جانا۔ یعنی اب جب یہ بعثت محمدی کا وقت آ گیا ہے تو اب ظاہر بات ہے کہ صورتحال جو ہے فیصلہ کن ہوگی۔ جو بڑھیں گے، قبول کریں گے، اختیار کریں گے، وہ کامیاب ہوں گے، جو پیچھے رہ جائیں گے وہ ناکام ہوں گے، جہنمی ہوں گے۔ تو البتہ فیصلہ تمہارا اپنا ہے۔ ہم نے تمہارے اندر عقل رکھی ہے، سوجھ بوجھ رکھی ہے، نیکی اور بدی کی تمیز رکھی ہے، تمہارے اندر اپنی روح میں سے پھونکا ہوا ہے، اس میں ہماری محبت بھی ہے، اجمالی جو ہے ہماری معرفت بھی ہے۔ اس سب کے باوجود اب جب کہ یہ روشنی آ گئی، وہ جو فطرت کی روشنی ہے تمہارے دلوں کے اندر، اس کے سامنے یہ روشنی، سورج کی روشنی بھی آ گئی ہے، قرآن مجید کی روشنی، محمد کی روشنی آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بھی اگر پیچھے رہنا چاہتے ہو تو رہو، تمہاری مرضی ہے، تمہارا اختیار ہے۔ جبراً ہم کسی کو مسلمان نہیں بنائیں گے، جبراً کسی کو ہم مومن نہیں بنائیں گے۔ لمن شاء منکم، جو بھی تم میں سے چاہے، ان یتقدم او یتأخر، کہ آگے بڑھے یا پیچھے رہ جائے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر ذی نفس اپنے اعمال کے عوض گروی ہے۔ آپ کے اعمال ہیں، آپ گروی ہیں ان اعمال کے عوض۔ آپ کو چھڑانا پڑے گا اپنے آپ کو، اس گروی سے نکالنا۔ گھر آپ نے گروی رکھ دیا ہے، اب پیمنٹ کر کے تو آپ واپس لے سکتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے اپنی جان آپ نے گروی رکھ دی ہے۔ یہ جان جو ہے، اب اگر آپ نے اس دنیا میں خیر کمایا، بھلائی کمائی، نیکی کمائی، اللہ کے راستے پر چلے، اللہ کے دین کی خدمت کی، تو گویا کہ اپنی جان کو وہ گروی ہونے سے آپ نے نکالا، آزاد کرا دیا۔ آتقا، یہ ہے عتق من النار، آگ سے چھوٹ جانا۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، یعنی ہر ایک کا معاملہ اس کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے، اللہ نے راستہ دکھا دیا، ہدیناہ السبیل، اما شاکرا و اما کفورا، اختیار ہم نے دے دیا راستہ دکھانے کے بعد۔ چاہو تو شکر گزار بندے بنو اور چاہو ناشکر بنو، تمہارا اختیار ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، جو بھی تم میں سے چاہے آگے بڑھنا یا پیچھے رہنا۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال تم اپنے اعمال کے عوض گروی رکھے ہوئے ہو اللہ کے ہاں، تمہاری جانیں۔ الا اصحاب الیمین، ہاں اس میں مستثنیٰ ہوں گے داہنے والے، جن کو قیامت کے دن اعمال نامے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ فی جنات یتساءلون، وہ جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، اور پوچھ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے، یتساءلون، اور خاص طور پر ان سے کہ جو جہنم میں پڑے ہوں گے، ما سلککم فی سقر،
یہ کیا بپتا ہوئی آپ پر؟ کس چیز نے آپ کو اس جہنم میں پھینک دیا؟ اس جلتی آگ کا نوالا کس چیز نے بنایا؟ کس نے داخل کیا ہے تمہیں اس جہنم کے اندر؟ ما سلککم من سقر قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ یہ دو آیتیں بڑی اہم ہیں، یہ شریعت کے یا حقوق اللہ کے دو حصوں کو بیان کر رہی ہیں۔ ایک ہے اللہ کا حق، اس سے ایک دلی تعلق قائم رکھو، اس کو یاد رکھو، اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہو، اس کی تحلیل و تکبیر کرتے رہو، اس سے دعائیں مانگتے رہو، اور گویا کہ اس کی جامع ترین شکل کیا ہے؟ نماز ہے۔ یہ تو اللہ کا حق، ایک عوام کا حق ہے، لوگوں کا حق ہے، عباد اللہ کا، اللہ کے بندوں کا، ان میں جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان میں جو محتاج ہیں، ان میں جو غریب ہیں، جنہیں فاقے آ رہے ہیں، انہیں کھانا کھلاؤ، ان کو ان کا حق ادا کرو۔ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ تو اس طریقے سے اس دوسری چیز سے آپ کا تعلق خلق خدا کے ساتھ جڑ گیا، آپ کا اخوت باہمی۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہے کہ وہ رات کو پیٹ بھر کر کھانا کھا کے سو رہا ہو اور اس کے پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو، تو مومن نہیں۔ اس لیے کہ پڑوسیوں کا حق تو یہاں تک بیان کیا گیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے اتنی وصیت کی، اتنی تاکید کی مجھے پڑوسی کے حق کے بارے میں کہ میں گمان کرنے لگا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں بھی حقدار بنا دیا جائے گا، اس درجے پڑوسی کا۔ آج بدقسمتی سے یہ مغربی معاشرت اور شہروں کا بڑا ہونا، اس کی لعنت نے پڑوس کا تصور ہی ختم کر دیا۔ حضور نے فرمایا تھا ایک شہر اگر 5 لاکھ کی آبادی ہو جائے تو پھر اسے بڑھنے مت دو، دوسرا شہر آباد کرو۔ اور اس کو اس زمانے میں بہت مانا گیا ہے، خاص طور پر جرمنی میں۔ ان لوگوں نے اپنے بڑے شہر نہیں بنائے، پھیلا دیا، ایک بڑی انڈسٹری ہے اس کے گرد ایک شہر چھوٹا، بس لمبا چوڑا نہیں کہ انڈسٹریوں کا جال وہاں بچ جائے اور آبادیوں کے ٹھٹ ہو جائے، نہیں۔ پھر انہوں نے کریکٹ کیا آٹو بانز کے ذریعے سے، بہت تیز رفتار سڑکیں۔ جرمنی میں آپ کو معلوم ہوگا شاید کہ باقی ملکوں میں تو اپر لمٹ ہوتی اسپیڈ کی کہ 70 میل سے زیادہ نہیں دوڑ سکتے، اور وہاں لوور لمٹ ہوتی ہے 70 میل سے کم نہیں دوڑ سکتے۔ اتنی زور کی وہاں پہ جو ہے آٹو بانز ان کی زوردار ہے، اس قدر عمدہ بنی ہوئی ہے۔ اس طرح ہمارے ہاں اب یہ بن گئی ہے، ہم تو موٹر وے ہی سوچ سکتے ہیں، اس سے آگے تو ہمارا ذہن نہیں جا سکتا، لیکن دنیا میں جیسی سڑکیں شاہراہیں ہیں ان کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بہرحال ایک رشتہ اللہ سے، اور وہ رشتہ ذکر، شکر، اللہ کی یاد، اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حدیث ہے نا، یہ آخری حدیث ہے بخاری شریف کی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ہیں، رحمان کو بہت محبوب ہے، حبیبتان الی الرحمن، ثقیلتان فی المیزان، اور وہ میزان جو ہوگی، جو قیامت میں اعمال جن میں تولے جائیں گے، ان میں ان کا وزن بہت ہوگا۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، کوئی بھارے لمبی چوڑے نہیں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہے اور اپنی حمد ساری صفات کمال کے ساتھ ہے، اور سبحان اللہ العظیم بڑی عظمت والا ہے۔ تو ذکر الہی سے اپنی زبان کو تر رکھنا، اور ذکر کی سب سے جامع شکل کو نماز ہے۔
نماز جو ہے جامع ترین شکل ہے. کیوں ہے؟ یہ بدنی ذکر بھی ہے، قولی ذکر بھی ہے. زبان سے آپ حمد کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، ربنا لک الحمد کہہ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. یہ سارا کیا ہے؟ زبان کا ذکر ہو رہا ہے. اور جب آپ رکوع کر رہے ہیں یہ جسم کا ذکر ہو رہا ہے. آپ نے اللہ کی عظمت کا اقرار کیا ہے، سر جھکایا ہے. کھڑے بھی ہوئے ہیں تو ہاتھ باندھ کر، دس بستہ، کچھ جھک کر، یہ قنوت کہلاتا ہے. یہ بھی آپ کے پورے بدن کا ذکر ہے. سجدے میں گئے تو کیا ہی کہنے ہیں. وہ تو حضور نے فرمایا اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، بندہ اپنے رب سے قریب ترین ہوتا ہے سجدے کی حالت، کیونکہ اس کی انا ختم ہو گئی. جب پیشانی جو ہے زمین پر رکھ دی تو انانیت ختم ہو گئی. ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا. ہم تو یہ ایک فزیکل ایکسرسائز کے درجے میں کر دیتے ہیں، اٹھک بیٹھک کا اندازہ ہو. جیسا کہ حضور نے فرمایا جب سجدہ کرو تو یہ محسوس کرو گویا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں میں پاؤں رکھ دیا، سر رکھ دیا. یہ احساس ہو. اور لوگوں کے ساتھ، خلق خدا کے ساتھ تعلق، ان کی خدمت، ان کی ضروریات پورا کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی. فرمایا من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص دل کی نرمی سے محروم رہا، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس نے اس کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس نہ کیا. یہ ہمدردی کسے کہتے ہیں؟ ہمدردی. ہم جماعت میں شریک، جو ایک ہی جماعت میں ہے وہ ہم جماعت، ہم عصر، ایک ہی زمانے کے لوگ. ہم درد مشترک ہو جائے، آپ کا درد میرا بھی درد بن جائے، آپ کے درد کو میں محسوس کروں تو یہ ہمدردی ہوگی. اس لیے انگریزی میں سمپیتھی، پیتھیٹک اور سمپیتھی یعنی جڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہمدردی کا روش ہو. تو قالوا لم نک من المصلین، ہماری سب سے بڑی گمراہی تو یہ تھی کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے. ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم بھی بس باتیں بنانے والوں میں شامل تھے. ایسے لائٹلی لینا، فکرے چوز کر دینا، یہ خوض کا لفظ جو ہے اچھے معنی میں نہیں آتا. غور اور خوض یہ دونوں جڑ کر ہم بولتے ہیں، جوڑ کر غور و خوض. بہت غور و خوض کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا. غور کہتے ہیں کسی شے کا پانی میں نیچے اتر جانا، تو خوض کہتے ہیں خشکی میں اتر جانا. تو یہ خوض جو ہے اچھے سینس میں نہیں آتا. یہ مین میخ نکالنا، بجائے اس کے کہ آپ بات پر غور کریں جو بات کہی جا رہی ہے، فوراً جو ہے اس کے اوپر کوئی اس طرح کی بات جو ہے ادھر سے ادھر سے کوئی فقرہ چوز کر دیا، کوئی ایسا ٹیڑھا بیڑا سوال کر دیا دوسرے کو لاجواب کرنے کے لیے. غور نہیں کیا. کننا نخوض مع الخائضین، کچھ اور لوگ بھی تھے ایسے جو ہمیں جب وحی سناتے تھے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان میں مین میخ نکالتے تھے، جیسا کہ اس میں آ چکا ہے. اچھا اگر جہنم پر 19 ہی ہے تو 10 کے لیے تو میں کافی ہوں، باقی 9 کو تم سنبھال لینا. بھائی بات سمجھو کیا کہہ رہے ہیں. وہ فرشتے ہیں، وہ انسان نہیں ہیں. اور فرشتوں میں بڑے سرہنگ، بڑے جو ان کے اہم ہیں. اب ان کی بات سمجھو. لیکن نہیں، بس 10 کو تو میں نمٹ لوں گا، 10 سے 9 کو باقی تم سنبھال لینا. 19 علیہا 19 یہ آیت آئی. اس سے بھی ظاہر بات ہے چھلنی لگ گئی کہ کون سنجیدگی سے بات سن رہا ہے، کون نہیں سن رہا. قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین. سب سے ثقیل لفظ یہاں آیا ہے. اور ہم تکذیب کرتے تھے جزا و سزا کے دن کی. ہم نہیں مانتے تھے کہ کوئی دن آئے گا ایسا. ہم نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد یہ اٹھایا جائے گا. ہم کہتے تھے جب ہڈیاں ہو جائیں گے، اذا کنا عظاما نخرہ، ہڈیاں بھی گلی سڑی بوسیدہ، وہ پھر زندہ ہو جائیں گے. کیسے ہو جائیں گے؟ ناممکن ہے. ہاتھ لما توعدون. کیا دور کی بات کر رہے ہو، کیا دور کی کوڑی لا رہے ہو. لوگوں مت سنو ان کی باتیں.
کیسی بے تکی باتیں یہ کر رہے ہیں تمام انسان، یہاں تک کہ آباؤنا الاولون، ہمارے پچھلے آباء و اجداد بھی کھڑے کر دیے جائیں گے. اچھا لا کے دکھاؤ ہمارے باپ کو، ہمارے دادا کو زندہ کر کے دکھا دو، ہم مان لیں گے تمہاری بات. یہ ساری گفتگو وہ کرتے تھے قیامت کے بارے میں. یہ میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ سب سے بڑی گمراہی جو ہے وہ قیامت کا انکار ہے. اللہ کا انکار کبھی نہیں تھا دنیا میں، کبھی نہیں. یہ تو آج تو معدود چند لوگ ہیں جو یہ کہ خدا کا انکار کرتے. انکار کوئی نہیں کرتا، سائنسدان بھی نہیں کرتے. وہ بھی یہ کہتے ہیں بھئی ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہے یا نہیں ہے، بٹ وی ڈونٹ ہیو اینی پروف، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ خدا ہے یا نہیں ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے. کائنات تو ہے نا، اس کائنات کو سمجھو، مطالعہ کرو، اس پر غور کرو، اس کے قوانین کی دریافت کرو، اس میں جو قوت انرجی کے سورسز رکھے ہوئے ہیں ان کا ڈسکور کرو، ان کو یوز کرو، ایکسپلائٹ کرو. تو یہ چیز ہے اصل میں آج کی تہذیب کا معاملہ، کہ تین کے مقابلے میں تین چیزیں آئی ہیں. اللہ ہے، نہیں ہے، ہوگا، کیا پتہ، ہوگا ٹھیک ہے، لیکن یہ کائنات تو ہے نا، اس میں تو شک نہیں. لہذا جو چیز شک و شبہ سے بالا تر ہے توجہ اس پر کرو. آخرت کوئی ہے یا نہیں کیا پتہ، کسی نے بتایا نہیں آج تک. جو ایک دفعہ قبر سے اتار دیا گیا واپس آیا نہیں، کیا پتہ، شاید ہو، مے بی. لیکن یہ دنیا تو ہے، یہ زندگی تو ہے نا. دس از اے ویری ریئل تھنگ. یہ زندگی، اس کو بناؤ، سنوارو. اچھے لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ اچھا معاشرہ بناؤ جہاں بہبود ہو، عوام کی بہبود ہو، جہاں لوگوں کے لیے آسائشیں ہوں، جہاں پر ظلم نہ ہو. اس کو بناؤ، سنوارو اس دنیا کو. اور دوسرے لوگ یہ کہیں گے کہ اس دنیا سے عیش کرو، بابر میں عیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں. آخرت ہے یا نہیں؟ قرآن مجید میں ایک جگہ بڑا پیارا قول نقل ہوا، میں نے پچھلے دنوں سنایا بھی آپ کو، ان الظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. دیکھو جو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہوگی قیامت، کوئی گمان تو ہمیں بھی ہوتا ہے، شاید ہو. آخر جو دلیل ہے تمہاری بڑی وزنی ہے کہ انسان کو نیکی کا صلہ ملنا چاہیے، بدی کی سزا ملنی چاہیے. اس دنیا میں تو نہیں ملتی. آپ طے کر لیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، حرام نہیں کھانا، آپ کو فاقے آئے یا مشکل سے سوکھی روٹی. آپ چھوڑ دیں اصول، مگٹوٹ، جھوٹ بولیں، دھوکہ دیں، فریب کریں، حرام میں منہ مارے، عیش کریں. بہت ہم نے تیر مارا ہے، ہم نے نظام بنایا ہے. چوری کرنے والے کو سزا دیں گے، پولیس ہے، پرچہ ہوگا، مقدمہ چلے گا، سزا دی جائے گی. قتل کرنے والے کو سزا دیں گے. بھائی ایک تو یہ کہ there is many a slip between the cup and the lip. وہ یہ کہ چور پکڑا جائے نمبر 1، اس پر چوری ثابت ہو نمبر 2، اس چوری کا مال برآمد ہو نمبر 3، پھر گواہیاں مل جائیں نمبر 4، پھر وکیلوں کی ذہانت جو ہے چھڑا کر نہ لے جائے، پھر جج جو ہے اس کی رشوت دینے کی وجہ سے نہ چھوٹ جائے. کتنے قدم، اور پھر دو گے سزا، کیا دو گے؟ ایک میں نے کئی دفعہ یہ مثال دی ہے، ایک بوڑھا آدمی ایک جوان کو قتل کر دیتا. کیا مشکل ہے آج قتل کرنا؟ وہ تلوار کو اٹھانی نہیں ہے کہ بوڑھے آدمی کے ہاتھ میں اتنی سکت کہاں ہوگی کہ تلوار اٹھائے. بھائی ایک انگلی کو حرکت دینی ہے نا. آپ کو پستول چلانا ہے، پستول سے بھی بڑھ کر کلاشنکوف چلانی ہے. لہٰذا کوئی آپ کو تو مشکل نہیں. جوان کو قتل کیا، اب آپ کیا سزا دیں گے؟ اول تو اس کے اوپر جرم ثابت ہو، وہ پکڑا جائے، گواہیاں ہو جائیں، اور پھر یہ وہی وکلا کا معاملہ، پھر جج کا معاملہ، پھر ہائی کورٹ کا معاملہ، پھر سپریم کورٹ کا معاملہ. سب کچھ کر کے کیا کریں گے؟ پھانسی دے دیں گے. بس کیا اس کے جرم کے برابر سزا مل گئی اس کو؟ یہ بوڑھا تھا، کھا پی چکا تھا جو کھانا پینا تھا اس نے دنیا میں، بال بچے اس کے جوان ہو چکے، بیوی بھی بوڑھی ہے، اور وہ جوان جس کو مارا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں،
پھول جیسے، اس کی بیوی ہے جوان، اس سے تم نے بیوہ کیا، جو تم نے نقصان پہنچایا اس کے برابر سزا ممکن ہے؟ امپاسبل۔ وہ بچے جب باپ کی شفقت سے محروم ہو جائیں گے وہ بگڑ جائیں گے، آوارہ ہوں گے، منفی کردار لے کر اٹھیں گے، وہ معاشرے کو برباد کریں گے۔ یہ سارا تم نے کیا نا، تو کین یو بی گیون دی پنشمنٹ؟ نہیں۔ کوئی ہٹلر اگر پکڑا بھی جاتا، ویسے تو خودکشی کر دی اس نے، پکڑا بھی جاتا کیا سزا دے دیتے؟ اس کا ایک ایک ریشہ علیحدہ کر دیتے فورسپ سے، تب بھی اس کے گناہوں کی سزا تو نہیں ہو سکتی۔ کروڑوں انسان کا قتل ہے، کروڑوں۔ تو یہ ہے اصل میں، اس لیے دلیل اتنی وزنی بنتی ہے کہ کوئی دنیا ہونی چاہیے جس میں بھرپور بدلہ ملے، لیکن یہ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، خیال تو ہوتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں آتا۔ تو فرمایا وما كنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، یہاں تک کہ ہم پر یقینی شے وارد ہو گئی۔ وہ یقینی شے کیا؟ موت۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ یقینی شے موت، سب سے زیادہ ناقابل اعتماد زندگی۔ کیا پتا کب ختم ہوگا، یو نیور نو۔ یہاں سے نکلے کوئی ایکسیڈنٹ ہو اور ختم ہو جائے، کیا پتا۔ ڈھونڈیا پڑے، لوگ تلاش کریں، کہیں پولیس میں جائیں، تھانے میں جائیں، پتہ ہی نہیں چل رہا، بعد میں پتہ چلے کہ ہسپتال کے مردہ خانے میں لاش پڑی ہوئی۔ ہوتا ہے، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا کورنگی، کراچی کے اندر۔ میں کورنگی جا رہا تھا اپنی گاڑی پر، دیکھا کہ سڑک جو ہے کچھ بلاک سی ہے، لوگ چاروں طرف سے گھیرے کھڑے ہیں۔ معلوم ہوا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا، بچ کے کچے ہوئے سے نکال کے گاڑی نکل کے چلے گئے۔ بعد میں معلوم میرا اپنا ماموزاد بھائی تھا، وہ بعد میں معلوم وہ گھر نہیں پہنچا شام تک، انہوں نے سمجھا کہ یہ سسرال میں کبھی کبھی ٹھہر جایا کرتا ہے، وہ شہر میں لیاقت آباد میں تھا تو شاید وہاں ٹھہر گیا ہو۔ وہاں بھی اگلے روز بھی نہیں آیا، پھر پوچھا، وہ سسرال والوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو نہیں آیا وہ۔ اب وہ تلاش ہوئی تو ڈیڈ باڈی بھی نہیں، اب معلوم وہ تھا وہاں پر اس وقت پڑا بنا۔ مجھے احساس ہوا تو یہ ہے اصل میں کچھ پتہ نہیں، سب سے یقینی شے موت، اور سب سے زیادہ ناقابل اعتبار شے زندگی۔ لیکن ہے کیا ہمارا نفسیاتی معاملہ کیا ہے؟ ہم موت کے تصور کو اپنے ذہن سے دور رکھتے ہیں۔ تھوڑی سی دیر کے لیے جھرجھری آتی ہے ہمیں جب کسی عزیز کو، اس کی لاش کو کندھوں پر لے کر اور جا رہے ہوتے ہیں قبرستان، یا پھر اسے اتار رہے ہوتے ہیں قبر کے اندر، تو تھوڑی سی آتی ہے جھرجھری۔ خود بھی ہو سکتا تھا کہ میں ہوتا اس کی جگہ، اور کیا پتا آج یہ ہے کل میں ہوں۔ لیکن گھر واپس آتے تک ہم بھول جاتے ہیں، اپنے مشاغل ہیں، اپنے معاملات ہیں، اپنے مسائل ہیں، وہ سارے بھلا دیتا، موت کو بھول جاتا۔ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ وہ یقینی شے واجد ہو گئی، آ گئی۔ یہ تقریباً سب کا اس پر اجماع ہے کہ یقین سے مراد یہاں موت ہے۔ البتہ ایک صاحب نے لکھا اس سے مراد آخرت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ موت کے بعد موت کیا ہے؟ موت آخرت کا دروازہ ہی ہے نا۔ پھر حقیقت اس لیے ان دونوں معنی لیے جاتے ہیں۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو اب نہیں فائدہ پہنچا سکے گی انہیں کوئی شفاعت کسی شفاعت کرنے والے کی۔ یہ میں بیان کر چکا ہوں پچھلے دنوں شفاعت کے بارے میں، کہ قرآن مجید زیادہ زور تو ہے کیٹیگوریکل ڈینائل پر، بلا شفاعت۔ آیت الکرسی سے پہلے ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کوئی شفاعت۔
اور آیت الکرسی میں وہ بڑا انداز جو ہے جلالی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اللہ کے پاس ہاں مگر اس کی اجازت سے۔ تو استثناء تو ہے، اللہ کی اجازت سے شفاعت ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ایبسولوٹ یہ سمجھ لینا کہ بات لازماً ہوگی اور لازماً اللہ پابند ہے کسی کی شفاعت کو ماننے کا، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے گا اجازت دے گا، جس کے لیے چاہے گا۔ یہ بھی نہیں کہ وہ عام ہے، آپ جس کے لیے چاہے کر دیں، دو طرف۔ وہ شفاعت جو کرے اس کو اجازت، جس کے لیے کرے اس کی اجازت۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، یہاں پھر وہی کیٹیگوریکل ڈینائل ہے، تو انہیں فائدہ نہیں پہنچا سکے گی شفاعت کرنے والوں میں سے کسی کی شفاعت۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، تو انہیں کیا ہو گیا؟ یہ تذکرہ ہے، یہ یاد دہانی ہے، یہ قرآن جو ہے، یہ آیات جو سنائی جا رہی ہے تذکرہ ہے۔ یہ میں نے بارہا آپ کو بتایا ہے کہ ایمان جو ہے ایسنشلی ایمان دلوں میں موجود ہے، لیکن اس پر پردے پڑ گئے، ظہول ہے، اس کی طرف سے بے توجہی ہے اندر۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے نا آپ کے سامنے، کہ آپ کے کسی دوست نے آپ کو کوئی تحفہ دیا، کوئی قلم دیا بہت اعلیٰ بہت عمدہ، آپ نے اسے سنبھال کر ایک ٹرنک کے اندر رکھ دیا، بہت قیمتی قلم ہے، میں استعمال نہ کروں، اس کو رکھوں۔ اب سال ہا سال بیت گئے ہیں، وہ دوست آپ کے ذہن سے اتر گیا، کبھی اس کی یاد نہیں آئی، قلم کا کوئی پتہ نہیں، کوئی یاد نہیں۔ اچانک ایک روز آپ نے قلم اپنا ٹرنک کھولا اور وہ نکل آیا، دوست یاد آ جائے گا نا خود بخود، وداؤٹ اینی ایفرٹ، آپ کی کسی بھی کوشش کے بغیر خود بخود یاد آئے، اس لیے کہ وہ ہے، وہ دماغ کے اندر جو آپ کے میموری کا جو خزانہ ہے میموری کا، اس میں کہیں بہت نیچا وہ اتر گیا تھا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے ضلع کچہری کے اندر محافظ خانہ ہوتا، وہ جو کیسز وہاں ہوتے ہیں ان کے انبار لگے ہوتے ہیں فائلوں کے، نیچے دبی ہوئی فائل وہاں سے نکالنا کوئی آسان کام ہے۔ اسی طریقے سے اس میموری کے نچلے خانے تک جو بات چلی گئی وہی، لیکن اس علامت کو دیکھتے ہی، اس نشانی کو دیکھتے ہی یاد آ گئی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے یہ آیات ہے، آیت کسے کہتے ہیں؟ نشانی۔ یہ آسمان، زمین، سورج، چاند، یہ آیات ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کو دیکھو، اللہ کو پہچانو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ میں نے اس آیت کا نام رکھا آیت الآیات۔ 10 آیتیں اللہ نے اس میں، 10 نشانیاں اپنی جو فطرت کی نشانیاں ہیں، فینومینا آف دی نیچر، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ آپ نے کوئی تصویر دیکھی، بہت عمدہ بنائی ہے، بہت عمدہ ہے، بہت عمدہ تصویر ہے، یہ تعریف آپ کس کی کر رہے ہیں؟ تصویر کی یا مصور کی؟ کمال تو مصور کا ہے، تصویر تو کوئی شے نہیں۔ یہ کائنات، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ ہماری اس کائنات کے اندر دور دور تک نگاہیں دوڑا کر دیکھ لو، کہیں کوئی رکھنا ہے، کہیں کوئی عیب ہے، کہیں کوئی عیب، پھر دوہراؤ، پھر نگاہوں کو لے جاؤ، تمہاری نگاہیں تھک ہار کر واپس آ جائیں گی۔ ہماری تخلیق میں کہیں کوئی عیب، کہیں کوئی خامی، کہیں کوئی رکھنا نہیں پاؤ گے۔ پھر بے عیب کون ہوا؟ بے عیب تو خالق ہوا نا، اسی کو کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہی ہمارا اصل میں وہ ایمان کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک شخص پھول دیکھتا، بھائی کیا عمدہ پھول ہے،
بہت عمدہ، میں بہت اچھا لگا، خوشبو بڑی۔ بندہ مومن کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، اسے تو اللہ یاد آتا، سبحان اللہ۔ آپ گھر میں داخل ہوں، آپ دیکھیں بڑا اچھا ماحول ہے، فرض کیجیے آپ کے پوتے پوتیاں ہوں، نواسے نواسیاں ہوں، یہ پھول جیسے، اور یہ کھیل رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ، جو اللہ نے پسند، یہ میرے کسی جو ہے محنت اور مشقت کا نتیجہ نہیں۔ تو ہمارا تو ہر قدم پر بھوک لگی تھی، کھانا کھایا، کمزوری رفع ہوگا الحمدللہ۔ یہ ہمارا جو سماجی کلمات ہیں، یہ ہمارے ایمان کا نچوڑ ہے۔ کل جانا ہے بھائی مجھے، نہیں انشاءاللہ کل مجھے جانا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کے بغیر کہو گے پکڑے جاؤ گے، عام آدمی نہیں پکڑا جائے گا۔ حضور پر گرفت ہو گئی تھی، حضور سے جب سوالات کیے یہودیوں کے سکھانے پر قریش مکہ نے، 3 سوال، اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، روح کی حقیقت کیا ہے، آپ نے فرمایا کل جواب دے دوں گا۔ روزانہ حضرت جبریل آتے تھے، آپ نے سوچا آئیں گے میں پوچھوں گا بتا دوں گا، نہیں آئے، کئی دن گزر گئے نہیں آئے، اب تالیاں پٹ گئی، بس ختم ہو گئی وہی صحیح۔ کس قدر آپ سوچیے کہ کس قدر ضیق میں آپ کی جان آ گئی۔ پھر جب وہی آئی ہے سورہ کہف کی اور بنی اسرائیل کی، تو ساتھ ہی یہ بھی بات، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہرگز کبھی نہ کہیے گا کہ یہ کام میں کل ضرور کروں گا مگر انشاءاللہ۔ مشیت اس کی ہے۔ اس کے بعد حضور کس درجے حساس ہوئے ہیں اس معاملے میں کہ ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا ما شاء اللہ و ما شئت، پکڑ لیا، نہیں ما شاء اللہ کہو، صرف مشیت صرف اللہ کی، میری مشیت میں کچھ نہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ کے لیے یہ ممکن نہیں کہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ جس کو چاہتا دیتا ہے۔ تو فرمایا فما لہم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہو گیا ہے، اس یاد دہانی سے اعراض کیوں کر رہے ہیں؟ کأنہم حمر مستنفرہ، جیسے کہ گدھے بلک جاتے ہیں شیر کو دیکھ کر۔ اب یہ ہمارے لیے ذرا نامانوس سی بات ہے، گدھا کہاں دیکھے گا شیر کو، لیکن ایک ہوتے ہیں جنگلی گدھے، اور ان کی سب سے بڑی مثال آپ کو دیکھیں زیبرا۔ اگر آپ نے کبھی وہ پکچرز دیکھی ہوں جو امازون کے طاس یا کانگو کے طاس میں جو حیوانات ہیں، وہ بڑی عمدہ انسٹرکٹیو پکچرز ہوتی ہیں، کیسے کیسے حیوان اللہ نے وہاں پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وہ زیبرا جو ہے وہ گدھے سے بہت گدھا ہی ہے، البتہ اس کو جو اللہ نے حسن عطا کیا اس کے اوپر جو لکیریں ہیں، لیکن جس طرح دوڑتے ہیں وہ سرپٹ دوڑتے ہیں شیر کی، جو ذرا سی بو آ گئی تو پھر جو دڑ 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 آپ نے کبھی دیکھا ہوگا۔ تو فرت من قسورہ، جیسے کہ شیر کی خبر اور اس کے خطرے سے یہ دوڑتے ہیں، فرت من قسورہ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ۔ ایک بات ان کی کہنی یہ تھی کہ ٹھیک ہے محمد نے کوئی سرخاب کا پر لگا تھا کہ ان کی کتاب دے دی، ہمیں کیوں نہیں دیتے کتاب؟ اللہ کے لیے ممکن ہے ہر ایک کو کتاب دے دے، اللہ کے لیے ممکن ہے قریش کا ہر گھرانہ جو ہے اس کے سردار کے پاس آ جاتا قرآن، تو سب مان لیتے۔ اب یہ باتیں بنانا کنا نخوض مع الخائضین، وہ جو بھی انسان کی نیت نہ ہو ماننے کی، تو فرمایا کہ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، ہر ایک چاہتا ہے ہمیں کھلے ہوئے صحیفے ہمیں ملے، ہمارے پاس آئے۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، کچھ نہیں، اصل بات کیا ہے، یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ آخرت کا اگر خوف ہو تو یہ ایسی باتیں نہ بنائیں، لپک کر لیں ہدایت کو، لیکن آخرت پر جب انسان کا ایمان نہیں ہوتا، اور میں آپ کو گنوا چکا ہوں 6 شکلیں ہیں آخرت کے انکار کی، کوئی ایک نہیں ہے۔ اس وقت اعتبار سے خود ہم کہاں کھڑے ہیں، اکثر و بیشتر ہم میں سے بھی ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين سے آگے نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔
کلا انہ تذکرہ، پھر آگئی بات، کوئی نہیں، یہ تو بس تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس یہ یاد دہانی جو ہے تاکہ تمہیں یاد آ جائے، تمہارے اندر ہیں وہ چیزیں موجود، وہ ابھر کر آ جائیں۔ فمن شاء ذکرہ، جو کوئی بھی اس کے ذریعے سے چاہے ذکر حاصل کر لے، یاد دہانی حاصل کر لے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اس میں بھی یہ نہیں یاد دہانی حاصل کریں گے مگر اگر اللہ چاہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا چوائس ہے، کس کے دل پر اللہ نے مہر کر دی ہے کہ اب اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ ابو جہل کے دل پر مہر کر دی، ابو لہب کے دل پر مہر کر دی۔ یہ مہر کر دینا کیا ہوتا ہے؟ یہ شروع میں نہیں ہوتا، یہ ایک عرصے کے بعد ہوتا ہے۔ جب ایک شخص انکار کرتے 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 ضد، ہٹ درمی، تکبر، حسد کی بنا پر ایک ایسا مقام آتا ہے جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن، اب واپسی کا امکان نہیں ہوتا، آپ اس انتہا کو پہنچ گئے انکار کرتے کرتے، اسے کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، طبع اللہ علی قلوبہم۔ تو یہ لوگ جو ہے اب تو اللہ تعالیٰ کے خصوصی اذن کے بغیر یہ تذکرہ حاصل نہیں کر سکتے۔ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی اللہ جو ہے وہ اس کا اہل ہے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے، اور وہی اس کا اہل اور مختار ہے کہ وہ مغفرت کرے اور معاف کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مغفرت فرمائے، ہماری ہمیں معاف کرے اور ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔